ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظیم. اسٹیج پر رونق افروز شہر میسور کے معزز محترم اکابر حضرات علماء کرام، اور آج کے عظیم الشان اجلاس و موقع تقریر ختم قرآن مجید و سنگ بنیاد عمارت جدیدہ کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، حضرت محتمم صاحب، اساتذہ کرام، معزز حاضرین، طلباء عزیز، ابھی ہم اور آپ ماشاءاللہ ہمارے ان ناظرہ تکمیل کرنے والے طلباء سے بھی قرآن کو سنا، اور جو طلباء قرآن مکمل کر چکے ہیں حفظ، ان کا ختم قرآن بھی سنا. اللہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سننا سنانا مغفرت کا سامان بنا لے، اور ہماری زندگیوں میں قرآن کی اصل روح اتار دے کہ ہم بھی قرآن کے حامل بن جائیں اور قرآن کے عامل بن جائیں. اس کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں سے نسبت، بزرگوں سے تعلق یہ وقت کا اہم ترین تقاضا بھی ہے اور ہمارے لیے بے حد ضروری بھی ہے. ہم اپنے بڑوں سے تعلق رکھیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا باطن ایسے بن جائے کہ اس دل میں اللہ بس جائے اور اللہ کی محبت آ جائے. اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. ابھی کچھ سال پہلے ہماری ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف علمی دینی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد، جو ام المدارس کہا جاتا ہے، وہاں حضرت شاہ قمرالزمان صاحب الہ آبادی تشریف لائے تھے. ہماری ریاست کے امیر شریعت دامت برکاتہم، حضرت دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل بھی ہیں. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی اللہ والے ملے. جب حضرت حکیم الملت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی گزارش کی تو حضرت نے کہا چھوڑیے. پھر اس کے بعد حضرت امیر شریعت صغیر صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کی کہ حضرت آپ کے ہاتھ پہ بحث کر لو، تو حضرت کہ رہنے دیجیے پھر بولتا ہوں. میں نے سوچا کہ بھائی کس کے ہاتھ پہ بحث تو کروں، موقع تو اللہ دے. حضرت شاہ قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، جو بہت ہی اللہ والوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے تو میں حضرت کی خدمت میں پہنچا. حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں اب آپ کے ہاتھ سے بیعت کر لوں.
بیعت کرنے سے دل کی ایک کیفیت بدلتی ہے. اللہ والوں کی صحبت جنہیں نصیب ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ میں حضرت حکیم ذکی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اس وقت میں بھی حاضر ہوتا تھا حضرت کی خدمت میں اور حضرت کی دعائیں لیتا تھا. اور ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، قرآن سے بڑی وابستگی، اور آپ کی مجلسوں میں بھی میں بیٹھتا تھا اور آپ کی خدمت کے لیے بھی میں ہمیشہ کوشاں رہتا تھا کہ موقع ملے کہ میں بھی حضرت کی خدمت کروں اور حضرت سے فیضیاب ہوتا رہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اسی کا صدقہ کہ ہمارے لیے بھی کچھ دین کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا. حضرت شاہ قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بیعت لیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اور ایک ہمارے مولانا دونوں نے مل کے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کیا. حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی. پھر اس کے بعد بنگلور کی جامع مسجد میں حضرت تشریف لائے. حضرت کا خطاب ہوا تو حضرت کا ایک عجیب و غریب انداز تھا، کھل گئے آپ. پھر اس کے بعد سے مجھے یاد رکھا ہے امام صاحب، جب کبھی بھی اصلاح کے لیے فون کرتا ہوں تو حضرت فرماتے ہیں امام صاحب بنگلور کے کہیے. پھر حضرت بہت تفصیل سے مجھ سے بات کرتے ہیں. جب مجھے حج کو جانا تھا تو حضرت کو فون کیا، حضرت سے نصیحت طلب کی، حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیں تاکہ میں صحیح طریقے سے حج کر کے آ جاؤں. حضرت نے مجھ سے کہا او امام صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو تقریباً 15-20 منٹ فون پہ حضرت سے بات کیا. اس میں سے جو بات حضرت نے فرمائی مجھ سے، مجھے دل پہ وہ بات نقش کر گئی. کیا فرمایا حضرت نے کہ میں ایک دفعے رات کی تنہائی میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا. میری آنکھوں پہ ذرا موٹا سا چشمہ ہے لگایا ہوا تھا اور اللہ کا گھر سامنے کعبہ تھا. تو میں اپنے اس چشمے کے ذریعے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کعبۃ اللہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. پھر مجھے احساس ہوا ارے یہ جو چشمہ ہے شاید کس پہ غبار لگ گیا ہو اس وجہ سے. تو میں نے اپنے چشمے کو اتارا اور میری اس چادر سے کپڑے سے اس چشمے کو اچھی طرح سے پاک کیا، صاف کیا. پھر میں اپنی آنکھوں پہ لگایا اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے لگا تو کعبہ بہت اچھا نظر آنے لگا. تو حضرت نے مجھ سے یہ بات ذکر کر کے یوں فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر بھی اسی طرح غرض و غبار لگ جاتا ہے، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو نظر نہیں آتا یا دھندلا سا نظر آتا ہے. اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اتنا پاک و صاف کرو، یوں ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا عرش بھی تھر تھرانے لگتا ہے. میرے اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی قابل بنا دے. تو میں نے حضرت سے یہی گزارش کی تھی جب حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ رحمہ کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبیل الرشاد کی دستار بندی میں تشریف لائے تھے. سند دیتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا آپ اس سند کے قابل ہیں؟ تو حضرت سے کچھ جواب بن نہیں پایا تھا. حکیم الملت امیر شریعت ثانی تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہیے کہ اللہ مجھے قابل بنا دے. میں نے بھی وہی جواب حضرت کو دے دیا کہ حضرت مجھے بھی آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کے گھر کو دیکھنے والا بن جاؤں اور اللہ کو دیکھنے والا بن جاؤں. اللہ والوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں. جی ہاں یہی وہ مدارس ہیں جو اللہ کے نیک بندے یہاں سے بنتے ہیں. اور یہ جو دنیا کے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، ان کو پاک و صاف کرنے میں یہ علمی جماعت کام کرتی ہے. اسی لیے میرے رب نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ایک ایسی جماعت ہو جو دین کی سمجھ حاصل کر سکے، شریعت کی سمجھ حاصل کر سکے.
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ایک وہ جماعت جو لگی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں دوسرے کام کے لیے، دوسرے مقصد کے لیے، جب وہ آئے تو وہ بھی دین سیکھ لیں، دین سمجھنے والے بن جائیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم یہ بھی بہت بڑے بزرگ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ سے ماشاءاللہ اس مدرسے کو جوڑا، نسبت کو جوڑا۔ اللہ کرے کہ وہ نورانیت ہم میں بھی آ جائے اور سب میں بھی آ جائے، یہی ہم کو فکر کرنی ہے۔ حضرت سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت بچے کہاں سوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد کا پہلا مالا، دوسرا مالا، تیسرا مالا بنا ہوا ہے، وہیں ماشاءاللہ سو رہے ہیں۔ اب یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو بھی جو صاحب نے دیا ہے ایک مدرسہ تعمیر ہو جائے، اس مقصد کے لیے اسے پاک بھی کیا گیا، سنگ بنیاد بھی آج رکھنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا پہلے سے کوئی خاکہ تیار ہے؟ اللہ والوں کی بات ایسی ہوتی ہے کہ کوئی خاکہ تیار نہیں، اللہ تو وہاں بیٹھا وہ خاکہ بنا کے مدرسہ تعمیر۔ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم کو بھی اس طرح کا ایمان عطا فرما دے۔ ابھی ایک نوجوان جو ولی رحمانی کے نام سے مشہور ہے، ہمارے اس پورے ملک میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی، بالکل ہلکا سا نوجوان، پتلا سا نوجوان جی، اس نے ارادہ کیا کہ ایک اچھے ماحول میں، کیونکہ اس وقت ماحول بہت پراگندہ ہے اور دشمنیاں عروج پر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں رسا کشی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اس نوجوان نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں وہ جگہ دھان کے نکلنے کی جگہ ہے، دھان کے فصل لگانے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر میں لوگوں کے تعمیر کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہری بھری فصل پھیلی ہوئی ہے، میں یہاں ہری بھری کھیتی لوگوں کی شکل میں لگانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ملک کے لوگوں سے اس نے گزارش کی، مجھے کوئی زیادہ سے زیادہ پیسے نہیں، صرف 100 روپئے چاہیے ہر ہندوستانی سے۔ بیچارہ اس نے آج کل کا جو گوگل پے ہے، فون پے ہے، فلاں پے ہے، سب پہ اس نے جاری کر دیا، کہا کہ زیادہ پیسے آپ کو فون پے گوگل پے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 100 روپئے ہر ایک مسلمان یہ بھیج دے۔ اس نے صرف 2-4 دنوں کے اندر ہی پھر یہ اعلان کیا کہ جتنی رقم 10 کروڑ جتنی بھی رقم درکار تھی ماشاءاللہ لوگوں نے بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی قوم زندہ ہے، اس کا مطلب اگر صحیح مصرف ہو تو انشاءاللہ قوم یہ میت نہیں ہے کہ جی ہاں یہ زندہ قوم ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بات پہنچا دیں تو انشاءاللہ یہ کھڑے ہو کر وہ پورا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جامع مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا، ابھی جو رمضان گزرا، چونکہ دارالقرآن کی عمارت کا اس وقت تعمیری کام چل رہا تھا، میں نے اعلان کیا تھا ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو، شاید اس کی عمر 3 سال ہوگی، اس کے پاس ایک ہنڈی تھی، وہ لے کے میرے پاس آیا کہ حضرت یہ بہت پیار سے اس میں جو کچھ میں پیسے دیتا تھا اس میں جمع کیا ہے۔ جب میں نے اس کو شوق دلایا کہ دارالقرآن کی عمارت کا تعمیری کام چل رہا ہے تو اس نے کہا ابو وہاں لے کے چلے حضرت کے پاس، جامع مسجد کے حضرت کے پاس جہاں جمعہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہر جمعہ میرے پاس آ کے مل کے جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا بچہ وہ ہنڈی لے کے آیا ہے، اسے آپ خود توڑیں
توڑ کے اس کی رقم جمع کر لیں. کس کے لیے؟ دارالقرآن کے لیے. اور ذرا وہ ہنڈی نہیں بلکہ ہنڈا اور بڑا تھا، بچے سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، باپ پکڑ کے لایا تھا. اب وہ میں نے کہا میں توڑنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہماری توڑنے کی عادت نہیں، جوڑنے کی عادت ہے. توڑنے کا کام بچے کرتے ہی، ذرا ذرا چھوڑو ان کو توڑنے دو. تو اس بچے ہی نے اپنے ہاتھ سے اس ہنڈاون کو توڑا. پھر اس کے بعد وہ پیسے ہمارے مؤذن صاحب بھی اور دوسرے پہ ایک اور کو بلا لیا، وہ گننا شروع کیے. 1 روپیہ، 5 روپے، 2 روپیے جو سکے ہیں وہ گنتے گنتے 1600 کچھ رقم تھی. وہ پوری رقم میں نے دارالقرآن میں آنکھوں کو لگا کے لیے. تو یہ دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے. اگر ہم کھڑے ہو جائیں کرنے کے لیے تو کام آسان ہو جائے گا. یہاں حضرات علماء بھی تشریف فرما ہے. میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ یہاں میسور میں ماشاءاللہ صاحب ثروت بھی رہتے ہیں، اچھے احباب بھی رہتے ہیں. تو ہم سب مل کر کھڑے ہو کر اس کام کو انجام دینے کا پختہ ارادہ کریں تو انشاءاللہ کام جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. کوئی اعلان نہیں، سارا اعلان اللہ کی بارگاہ میں. انشاءاللہ اللہ ہماری فریاد کو ضرور سنے گا، ہماری آواز کو ضرور سنے گا، یہ پورا یقین ہے. ابھی واٹس ایپ پہ جو ویڈیوز چل رہے ہیں ان ویڈیو میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ اب فلسطین میں جو ظلم برپا ہو رہا ہے، ایک معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، بالکل بدن کے چیتڑے اڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے بدن پھٹا ہوا ہے. ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بے ہوشی کا انجیکشن نہیں ہے کہ جسے دے کر اس سے تجھے ٹانکے لگوا سکوں، میرے پاس یہاں وہ چیز بھی مہیا نہیں ہے. بہت تکلیف ہوگی بیٹے، کیا کروں؟ اس بیٹے نے، اس بچے نے جو جواب دیا میرے کان بھی کھڑے ہو گئے. اور میں یہ سنتا رہا کہ یہ بچہ کس زبان میں، کس درجے کے الفاظ میں اس طرح کی بات کرنے جا رہا ہے اور کر رہا ہے. کیا کہا اس بچے نے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹانکے لگائیے، میں قرآن پڑھتا رہوں گا. آپ ٹانکے لگائیے، مجھے وہ انجیکشن نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی کو جب تیر لگا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس جیسا ایمان آج بھی ماشاءاللہ ہمارے ننھے منھے بچوں میں اللہ نے پیدا فرمایا. یہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہ ہو، سن کرنے کی بات نہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ بس جو بھی کرنا ہے کیجیے، انشاءاللہ میں قرآن پڑھتا رہوں گا، میں اس طرف توجہ کروں گا، آپ اپنا کام کیجیے. آج بھی ایسے جیال دنیا میں ہیں، ایسے ایمان والے ہیں، جب جا کر ہی شاید یہ دنیا باقی ہے. ورنہ آج کے جو حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ابھی کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے. ان فتنوں کے دور میں ان مدارس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ہمارے درمیان میں اتحاد ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ٹانگ کھینچنے کا وہ عمل نہ ہو، وہ نیت نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں. اتحاد میں بڑی طاقت ہے. جھگڑوں میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم جوڑنے کا کام کریں. تمام مدارس میسور کے ہوں، پوری ریاست کرناٹک کے ہوں، ان میں جوڑ پیدا ہو، کسی بھی طرح کا جھگڑا نہ ہو. ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہاتھ پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کریں. اگر یہ ہم کر لیں تو یقین مانیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. دشمن آج ہمارے وجود کو ختم کرنے کی قسم کھا رہا ہے. وہ زمانہ بھی تھا میرے نبی کے
دور میں، جی ہاں قسمیں کھایا کرتے تھے، ہندا نے بھی قسم کھائی تھی، کعب ابن اشرف نے بھی، اسی طرح ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، آپ نے شاید غزوہ احد کو پڑھا ہوگا، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں شہادت پائی، آپ کا مسلح کیا گیا۔ کیا ہے مسلح؟ ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہونٹ کاٹنا۔ دل ہندا کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، وحشی سے کہا تھا کہ ان کا سینہ چیر کے کلیجہ نکال کر دو، میں چبانا چاہتی ہوں، چبا کے دکھایا، ان کی ایک کھوپڑی نکال کے دو، اس میں شراب پینا چاہتی ہوں۔ جی ہاں کیا ہے سب، اس کے باوجود جب وحشی نے بھی کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ہندا نے بھی کہا اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وحشی سے کہو کہ ان کا اسلام قبول ہے، ہندا سے کہو کہ اس کا اسلام قبول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، لیکن وہیں وحشی سے ذکر کیا کہ وحشی میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے پیارے چچا کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، ان کا جو حال ہوا تھا وہ حال میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر میرے دل میں کچھ برا ہو خیال آ جائے تو اس سے کہیں آپ کے آخرت کی زندگی برباد نہ ہو جائے، اس لیے وحشی پیچھے رہ جانا سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے فرمانے کے بعد میں ہمیشہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے رہتا تھا، کبھی سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ تکالیف برداشت کی، پریشانیاں آئیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی، ہم بہت مست کی زندگی گزاریں گے، چین و سکون کی اطمینان کی زندگی گزاریں گے، نہیں، ہم پر بھی آئیں گے آزمائشیں۔ اللہ نے یہ کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائشیں مختلف آئیں گی اس امت پر بھی، لیکن ان تمام حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے قلعے، دین کے قلعے، ان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اس کی طرف متوجہ ہو، تمام مدارس کو اپنا سمجھے، کوئی اختلاف نہ رکھے، بلکہ اگر اس میں کچھ کمی ہو تو اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ اصلاح کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اصلاح کے نام پر غلط طریقے سے اس پر ہم حملہ آور ہو جائیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر مجھ سے بھی کچھ غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے بھی کچھ خطا ہو رہی ہے، مجھ سے بھی کچھ کمیاں سرزد ہو رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ان کمیوں کی طرف آپ نشاندہی کریں کہ ہاں یہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اصلاح ہو، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ان کو برباد کر کے رکھ دیں، اس لیے کہ ان کی ترقی سے ہم جلتے ہیں، یہ اگر اوپر چلے جائیں تو کیا ہوگا، یہ مقصد نہ ہو۔ ہمارے یہ تمام اکابرین یہ سب میں کھڑے ہیں، ہمارے درمیان میں کسی طرح کا کوئی نزا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جب کبھی بھی حضرت مفتی تاج الدین صاحب دامت برکاتہم فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں حضرت کی بات سنتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کبھی حضرت کو فون کرتا ہوں، حضرت اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، جی ہاں مولانا میں یہ کام کر لوں گا، یہاں یہ کر لوں گا، اور ہم مفتی سلمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں جب کبھی میسور کے سلسلے میں بات کرتا ہوں وہ پوری توجہ سے میری بات سنتے ہیں، اور جب کبھی میری ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ حضرت یہ کام ہے۔ اگر ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ کام کریں گے اللہ کے ذو جلال ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اگر ہمارے درمیان میں اتحاد نہیں ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے نفس کو پکڑ کے اچھال کے ان کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ اس وقت بھی آئے تھے، اگر اللہ کی مدد نہ آتی، میرے نبی غزوہ بدر میں چھپر میں بیٹھ کے دعا نہ مانگتے،
اور صحابہ کی ان جماعت کو لا کے میدان میں کھڑا نہ کرتے، ہمارا بھی وجود نہ ہوتا، ہم بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوا کرتے۔ اللہ نے آج ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر دین کی خدمت میں اپنا وقت لگانے کی کوشش کریں۔ مختصر سی زندگی ہے۔ ابھی غزہ میں جو لوگ تھے بلڈنگیں بنا کر رہ رہے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ جو عمارت ہم اپنے سر چھپانے کے لیے بنایا ہے، جو چھت ہمارے لیے بنایا ہے دھوپ سے، بارش سے، گرمی سے بچنے کے لیے، یہی چھت ہمارے اوپر گر جائے گی، ہماری موت کا سبب بن جائے، ان کو پتا بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ بچے جو دنیا دیکھا بھی نہیں، معصوم سے بچے ہاسپٹل میں، جو الشفا ہاسپٹل ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹروں کے پاس یہ جو بوتل پڑی ہوئی ہے پانی کے، اس سے آکسیجن دینے کا کام کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ان بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن بھی مہیا نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے وہ تو ان پہ ہو رہا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو اچھی زندگی، پتہ نہیں ہے کہ وہ اثر کہیں ہم پر بھی نہ پڑ جائے۔ دشمن پوری دنیا میں ہمارے وجود کو ختم کرنے پہ سازشیں رچ رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے۔ ایسے میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل کے اس غبار کو ہم نکال پھینکیں اور اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کو بتانے کی کوشش کریں اور اہل اللہ سے اپنی نسبت کو جوڑنے کا کام کریں، تاکہ اللہ رب الجلال ہم سے راضی ہو جائے۔ کب موت آئے گی، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے وہ ماں باپ جو میرے پاس آتے ہیں، آ کے باپ بیٹھتا ہے اور ایک دم رونا شروع کر دیتا ہے، میں اسے رونے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، بالکل 2-4 منٹ نہیں 10-15 منٹ روتے رہتا ہے باپ۔ اس کے بعد جب اسے کچھ افاقہ ہوتا ہے، اس کی ہچکیاں بند ہوتی ہیں، میں پوچھتا ہوں بھائی بولو کیا قصہ ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ بہت ہلکی سی نرم سی آواز میں وہ کہتا ہے کہ حضرت میں اپنے بچے کو بہت اچھا پالا پوسا پرورش کیا، میری پرورش میں کیا غلطی تھی پتہ نہیں، کیا کوتاہی تھی پتہ نہیں، کہ یہ کب نشے کا عادی ہو گیا، اب اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اب مجھے میرے رشتے داروں میں منہ دکھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے جو معصوم سے بچے نظر آ رہے ہیں سفید لباس میں ملبوس، جی ہاں، اگر ہم ان کو تیار نہ کریں، اگر ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ بٹھائیں، ان کے دلوں میں اتحاد کیفیت پیدا نہ کریں، تو پتہ نہیں کہ آنے والی نسلوں کا کیا حشر ہوگا۔ جب کبھی بھی یہ درد سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا، بے ساختہ میری آنکھوں سے بھی آنسوں نکل پڑتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک بات ہے، اسے کیا پتا تھا، یہ تو اپنے کام پہ جا رہا تھا، بچے کو اچھی پرورش کرنا چاہتا تھا، اسے کیا معلوم کہ جس اسکول میں اس نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے وہی اسکول اس کی بربادی کا سبب بن جائے۔ جس بیٹی کو، جی ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بچیاں بہت پردے والی اسکول میں کالج میں جا رہی ہیں، جامع العلوم جو ہماری ایک اسلامک کالج ہے، ہماری پرنسپل صاحبہ نے مجھے بلا کے کہنے لگے حضرت یہ 3 بچیاں ہیں، آپ ذرا ان کی بات سنیں۔ میں نے کہا کیا قصہ ہے، کیا قصہ ہے؟ یہ کہیں کسی اور کالج کی بات نہیں ہے، یہ خود ہماری کالج کی بات۔ پردے میں اور پورے حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، بچوں سے پوچھا کیا قصہ، تو بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کے بعد
प्रिंसिपल ने मुझसे कहा हजरत आप ही जरा फिर पूछिए। तो मैंने पूछा तो कहा कि वो लड़का आके मस्जिद के पीछे, जो हमारी कॉलेज उस वक्त थी, बिल्कुल मस्जिद के पीछे वहां आके गालियां दे रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने पूछा क्यों चीख रहा था, गालियां क्यों दे रहा था, क्या अल्लाह के घर का भी अदब नहीं रहा? उस बच्ची ने जो कहा था आज भी मेरे कान के पर्दे फटे हुए नजर आते हैं, और मैं ये समझता हूं कि काश वो बातें सुने बगैर जमीन फट जाती और मैं दफन हो जाता। वो बच्ची कह रही थी मुझसे, मौलाना सर, पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैंने उसको छोड़ दिया, दूसरा था उसे छोड़ दिया, ये तीसरा, अब इससे भी छोड़ना चाहती हूँ, ये पीछे ही पड़ गया है। मैंने कहा बॉयफ्रेंड क्या होता है? बॉयफ्रेंड मालूम है आपको? इसलिए कि अभी तो आप पीयूसी में पढ़ रही हो, फर्स्ट ईयर की तालिबा हो, मालूम है? तो उसने कहा हाँ मालूम है। बगैर निकाह के जो रिश्ता कायम हो जाए उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहा जाता है। बेशर्मी के साथ कह रही है। आज के दौर में बुर्खा पोश मेरी ये बेटियां मुझसे कह रही हैं कि जी हाँ बॉयफ्रेंड भी मालूम है, गर्लफ्रेंड भी मालूम है। उसके बाद उस बच्ची ने कहा कि फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, ये तीसरा पीछे, इसलिए कि चौथा मेरी लाइन में लगा हुआ है, लेकिन ये पीछे नहीं छोड़ रहा है। माँ भी साथ आई है, माँ के सामने बेटी कह रही है। तो मैंने माँ से पूछा तुम्हारी ये बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, आपको पता नहीं? तो उसने कहा मेरा शौहर किसी और से शादी करके मुझे छोड़ दिया, ये 3 बेटियां हैं, ये मेरी बात मानती नहीं। हजरत मैं करूं तो क्या करूं? ये हमारे माशरे का मसला है, वाकयात कहीं और के नहीं है, जिंदे वाकयात जो चल रहे हैं। अगर इन हालात में हमारे इन मदरसों की तरफ हम तवज्जो न दें और हम इनको छोड़ दें तो याद रखें अल्लाह के पास हम जवाबदेह होंगे और हमारी जिंदगी का हिसाब व किताब देना होगा। यहाँ भी अगर हमारे अकाबिर उलमा और ये पूरी उलमा की टीम सब तय कर ले कि हाँ पूरे मैसूर के मुसलमान मिलकर 100-100 रुपये डालकर कहीं और चंदा नहीं करेंगे, बस सब मिलकर इस इदारे को खड़ा कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, काम आसानी से खड़ी हो जाए। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। ये कैसा इंशाअल्लाह है मालूम? इरादा नहीं है, आपने कहा है तो बस आहिस्ते के साथ इंशाअल्लाह, इरादा नहीं है। अरे जोर से तो बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि आपके इंशाअल्लाह की आवाज पूरे मैसूर के घर तक पहुंच जाए, हर जवान तक पहुंच जाए। मेरी माएँ भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, हजरत ने जिक्र किया अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करती थी। कितना माल खर्च कर दिया नबी के हुक्म पर, दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर लुटा दिया पूरा माल। या रसूलल्लाह ये पूरा माल आपके लिए, आप जिस रास्ते में भी जिस मद में भी खर्च करना चाहते हैं खर्च करें। वो खदीजा जी हाँ 40 साल उम्र, जब नबूवत मिली तो वो और भी बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे उस्ताद हजरत मौलाना सैफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कोरोना में दुनिया से रुखसत हुए, बड़े जयीद आलिम थे और हमारे यहाँ जितने भी तशरीफ रखते हैं सब जानते हैं कि बहुत से ईमानी जज्बा हजरत का था। तो हजरत के साथ मैं भी हज में साथ आए तो हजरत ने मुझसे कहा मकसूद गारे हिरा पे चढ़े? तो मैंने कहा हजरत आप जो हुक्म ने हम आपके हुक्म के ताबे हैं। मैंने कहा चलिए हजरत। अब गए तो वहां मुतव्वा खड़े हुए थे, उन्होंने कहा अरबी में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चढ़ने का हुक्म नहीं दिया, आप भी मुतव्वा मालूम होते हैं, क्यों चढ़ने जा रहे हैं? हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्ता उनसे कहा
اگر ایک حدیث آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اوپر چڑھنے سے منع فرمایا ہے، میں اسے پیر واپس چلا جاؤں گا، چڑھوں گا نہیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں ضرور وہ اپنے دل میں محسوس کرنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی منع کی حدیث نہیں ہے، اگر آپ چڑھنا چاہیں تو شوق سے چڑھے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ اب حضرت اور میں چڑھتے رہے۔ حضرت نے مجھ سے کہا خیال کرو یہاں تو اب سیڑھیاں بن چکی ہیں اور ہم چڑھنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ اما خدیجہ تنہا ایک عورت میرے نبی کے لیے ستو لے کر اس غار پر پہنچتی تھی، کوئی ایک یہاں انسان نظر نہیں آتا تھا، تنہا ایک عورت کتنی ہمت والی عورت تھی، ذرا تمہارے دل و دماغ میں یہ بات لے کے آ۔ آج ایسا ہی ایمان ہماری ان ماؤں میں، بہنوں میں رہنا چاہیے۔ جب جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ رحمہ اعلان فرماتے، حضرت مجھ سے بارہا کہا ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے سونے کی کان کی بالیاں اور گلے میں ڈالنے والی چین اور ہاتھوں میں پہننے والی بنگڑیاں دے کے اپنے شوہروں کے ہاتھ میں بھیجتی تھی کہ جاؤ اللہ کے گھر کی تعمیر میں میری زیور کو لگا دے۔ ہاں، ایسے ہی تعمیر نہیں، مجاہدے کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ مجھے ایک کیس آفیسر صاحب نے فون کیا، حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب بھائیوں کی خواہش ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، کیونکہ میرے والد کا رشتہ جامع مسجد سے بہت زیادہ تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں پہنچا نماز جنازہ کے لیے، تو ابھی رکھنے کے لیے وقت تھا، تو میں نے پوچھا کیا قصہ، کیا نسبت تھی؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت کیا کہوں آپ سے، ہر جمعہ میرے والد جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ایک جمعہ ایسا ہوا کہ اپنی سائیکل میں گئے، واپس پیدل آ گئے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابا کیا ہوا، سائیکل کہاں گئی، سائیکل کہاں گئی، چوری تو نہیں ہو گئی، کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کر گیا؟ تو باپ نے مجھ سے کہا بیٹا نہیں، میں اپنی سائیکل کے بدلے میں جنت کو خرید کر آیا ہوں۔ کیسے؟ سمجھ میں نہیں آیا بچے کو۔ تو باپ نے کہا مولانا ریاض الرحمان علیہ رحمہ نے اعلان کیا تھا اس وقت کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جو کوئی بھی اس تعمیری کام میں حصہ لے گا اللہ اسے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو اب کوئی چیز نہیں ہے، سائیکل لے کے آیا ہوں، چلو یہ سائیکل ہی یہاں چندے میں دے کر چلے جاتا ہوں تاکہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے۔ تو بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب پورے جذبے کے ساتھ یہ جو ایک اللہ والے کی نسبت کی طرف یہ مدرسہ ماشاءاللہ منسوب ہے، ان کے نام کی طرف منسوب ہے، تو اس کے بنانے میں آپ پورا حصہ لیں۔ آج ہمارے ان اکابرین کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا، تو آپ اس کار خیر میں حصہ لے کر یوں نہ سمجھیں ہم تو ہیں چھوٹے، ہم سے کیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ ہی سے اللہ کام لے گا۔ اللہ کس سے کام لے گا کچھ پتا نہیں ہے، بس 100 روپئے پورے میسور والے اگر دے دیں، بہت زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں سب کے سب تم محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ غنی ہے اور اللہ حمید ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ میں حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 200 طلبہ یہاں تعلیم پا رہے ہیں، ایک خاص نہج کے ساتھ اور ایک خاص تربیت کے ساتھ۔ اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے اور لوگوں کے ماشاءاللہ دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دے کہ یہاں لوگ اپنے طور پہ آئیں اور یہاں کی ضرورتوں میں حصہ لیں۔ اللہ اسے اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بھی یہاں حاضر ہوا
اور آپ کے درمیان میں کچھ باتیں مجھے بھی رکھنے کا اللہ نے موقع دیا، اور میری باتوں کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اللہ کو بسانے والا اپنے دل میں بنا دے، اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کو دیکھنے والا، اللہ کو بسانے والا بنا دے۔ ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔